تو جس میں سے دوسری بات جو ہے کہ امانت داری کیسی ہوتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بات کو جلدی آگے بڑھا رہا ہوں کہ 3 منٹ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں خلیفہ بنایا گیا، پہلا ہی دن ہے خلافت کا، پہلا دن ہے. اب صبح اٹھے، یہ کپڑے کا بیپار کیا کرتے تھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کچھ چادریں اٹھائی، اپنے کاندھے پہ ڈالے اور چلنے لگے بازار کی طرف. راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. کہا اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میں بازار کی طرف جا رہا ہوں کاروبار کے لیے. تو کہا اگر آپ کاروبار میں لگے رہے تو خلافت کا کام کیسے ہوگا؟ اتنا کہا، لیکن پھر ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ لیکن اگر یہ کام دھندہ نہیں کریں گے تو گھر بار کیسے چلائیں گے؟ کچھ نہیں کہا اور آگے بڑھ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ کی طرف چلے گئے اور یہ آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. آ کر بات بتائی کہ ابھی میں نے ابو بکر کو دیکھا کہ وہ مارکیٹ کی طرف گئے ہیں، بازار کی طرف گئے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، کہا کہ ایسا کرو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امین کا لقب دیا ہے. امین مطلب سچا، صادق. انہیں لقب دیا ہے، لقب سے نوازا ہے. ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. یہ دونوں حضرات حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کر بتایا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت میں لگے رہیں گے تو وقت دے نہیں پائیں گے خلافت کے لیے، اور اگر سارا وقت خلافت میں دیں گے تو پھر ان کا گھر بار کیسے چلے گا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ جو انصاری مہاجر صحابی ہیں جو مدینہ شریف میں مکے میں سارا کچھ چھوڑ کے چلے گئے تھے نا، مطلب اپنی زمین جائیداد گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے، وہ مہاجر کہتے ہیں ان کو. تو ان کا مدینہ شریف میں کچھ بھی نہیں تھا، تو ان کے لیے وظیفہ باندھا گیا تھا کہ ابھی جب تک ان کا کچھ بھی نہیں ہے تو خلافت کی طرف سے ان کا ایک وظیفہ باندھ دیا گیا تھا کہ ماہانہ ان کو اتنا دیا جائے گا. تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ جتنا ایک مہاجر کو وظیفہ دیا جاتا ہے اتنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی باندھ دیا جائے کہ آپ حکومت کا کام کرنا، خلافت کا کام کرنا، اور جتنا ایک مہاجر صحابی کو وظیفہ دیا جاتا ہے اتنا ہی آپ کو دیا جائے گا. اس کے بدلے میں آپ کمانے نہیں جائیں گے، آپ سارا دن خلافت کا کام کریں گے. اب یہ طے ہو گیا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا کام کرنے لگے. ایک روز ان کی بیوی نے کہا کہ کچھ میٹھا کھانے کا جی چاہتا ہے. دیکھو امانت داری کس کو کہتے ہیں. آج یہ جتنے بھی لوگ چناؤں میں کھڑے ہوتے ہیں اور اتنی سب کچھ کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، پوسٹر چھپواتے ہیں اور لوگوں کو پیسہ بھی دیتے ہیں الگ سے، کیا لگتا ہے خدمت کے لیے، جو کہ وہ خلیفہ ہیں. ان کی بیوی نے کہا کچھ میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے. تو کہا کہ تم کو پتہ ہے نا میرے وظیفے میں اتنا نہیں ہوتا کہ ہم کھانے کے بعد میٹھا بھی کھا لیں. آج یہ ہم لوگ جتنی بھی محنت کر رہے ہیں نا یہ اوپر کے خرچوں کے لیے، خالی کھانے کے بھر کا تو ویسے ہی مل جاتا ہے. زیادہ تر لوگوں کو جتنا بھی ہم کمانے کی جد و جہد کر رہے ہیں نا یہ اوپر کی ہی خواہشات ہیں. تو بہرحال بیوی نے کہا ٹھیک ہے، دیکھو بچے سبھی کے ہوتے ہیں، ان کے بھی تھے. تو بیوی نے ایک روز کئی دنوں کے بعد ایک روز ایک حلوہ بنایا اور ان کے سامنے پیش کیا. تو انہوں نے جب حلوہ دیکھا تو کہا یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ کھایا نہیں ابھی، کہا یہ پیسہ کہاں سے آیا کہ حلوہ بھی بن جائے؟ تو کہا میں نے بڑی ہی سنبھال کے کم خرچی کر کے کم سے کم خرچ کر کے یہ میں نے پیسے بچائے اور ان بچے ہوئے پیسوں سے یہ میں نے حلوہ بنایا ہے. آپ نے جیسے ہی سنا کہا کوئی بات نہیں، فوراً وہاں پہنچے جہاں خلافت کا کام کیا کرتے تھے، وہاں گئے اور اپنا وظیفہ اور کم کر دیا کہ کہا یہ جو وظیفہ مجھے دیا جاتا ہے اس میں اتنا پیسہ بچ جاتا ہے کہ اتنے دنوں میں حلوہ بن گیا تو اتنا وظیفہ اور گھٹا دیا. اس کو کہتے ہیں امانت داری. اب انشاءاللہ اسی بات کو اگلے جمعہ آگے بڑھائیں گے. میرے کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. جو حضرات سنتیں نہیں ادا کی وہ سنتیں ادا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.